السلام علیکم سیکنڈ ایئر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل کے حالات کے تحت آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز کا انعقاد کیا گیا ہے، تو آج ہم اسی کے تحت اپنا اسلامیات اختیاری سیکنڈ ایئر کا لیسن شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کتاب کے حوالے سے بتا دوں کہ ہم نے جو کتاب پڑھنی ہے سیکنڈ ایئر میں، اپنا سلیبس جس کتاب سے ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے مصباح القرآن، پروفیسر طارق جاوید بٹ کی ہے۔ اس کتاب کے 4 ابواب ہیں۔ آج ہم سب سے پہلا باب پڑھیں گے۔ اس باب میں قرآن کریم کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تعارف قرآن پہلا چیپٹر ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اسماء القرآن کے بارے میں۔ اسماء القرآن جیسے پتہ چل رہا ہے، اسماء سے، اسماء کہتے ہیں نام کو، یعنی قرآن مجید کے نام۔ قرآن مجید کے کل کتنے نام ہیں؟ مشہور قول کے مطابق قرآن مجید کے 55 نام ہیں جو قرآن مجید سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں: الکتاب، الفرقان، شفاء، تذکرہ، العلم، البیان اور النور۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قرآن مجید کے نام ہیں، تو چند ایک آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں۔ دوسرا ہم اس کے تحت جو ہیڈنگ پڑھیں گے وہ ہے قرآن مجید کا معنی و مفہوم۔ قرآن مجید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید کے لغوی معنی ہے جمع کرنا اور پڑھنا، اور شرعی اصطلاح میں قرآن مجید سے مراد وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، چونکہ قرآن مجید میں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کتاب کا نام قرآن مجید رکھا گیا ہے۔ اچھا جی، تیسرا ٹاپک ہے ہمارا، تیسرا عنوان ہے وہ ہے تعارف قرآن میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے آغاز نزول وحی، یعنی وحی کے نزول کا آغاز کب ہوا۔ تو یہ باتیں آپ نے پیچھے فرسٹ ایئر میں اور باقی سے پہلے کلاسز میں پڑھی ہوئی ہیں، یہ سب آپ کو پتہ ہے، بس جسٹ سیکنڈ ایئر میں ہم ریپیٹ کریں گے۔ قرآن مجید کے نزول کا جو آغاز ہے وہ 17 رمضان المبارک 41 نبوی، یعنی رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 41واں سال سٹارٹ ہو چکا تھا۔ پہلی وحی میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھی: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ چوتھا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو چوتھا سوال آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے، یا چوتھی اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے نزول کے ادوار، یعنی قرآن مجید نازل ہونے کے ادوار کتنے ہیں اور کون کون سے۔ تو قرآن مجید کے نزول کے 2 مین ادوار ہیں، ایک مکی دور اور دوسرا مدنی دور۔ مکی دور کون سا ہے؟ مکی دور 12 سال 5 ماہ اور 12 دن پر مشتمل ہے، یعنی تقریباً یہ ٹوٹل 13 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ مکی دور وہ دور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شروع ہونے سے ہجرت تک کا جو دور ہے وہ مکی دور کہلاتا ہے، اس کو ہم مکی دور کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 13 سال پر مشتمل ہے۔ دوسرا دور ہے مدنی دور، یہ دور 9 سال 9 ماہ اور 9 دن پر مشتمل ہے، یعنی تقریباً 10 سال یہ دور ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کا جو دور ہے اس کو ہم مدنی دور کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ مکی دور میں نازل ہوا ہے اور کچھ مدنی دور میں۔ اگلی چیز ہم کیا پڑھیں گے؟ آیت کا معنی و مفہوم۔ یہ تمام جو ہم ٹاپکس پڑھ رہے ہیں یہ آپ نے آبجیکٹیو کے تحت ان کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، ان کے آنسر کوسٹنس بھی اور ان کو MCQs کے طور پر بھی۔ آیت کے معنی۔ آیت کے معنی کیا ہیں؟ آیت کا لغوی مطلب ہوتا ہے نشانی، علامت یا معجزہ، اور اصطلاحی مفہوم کے مطابق قرآن مجید کا ایک مکمل فقرہ یا جملہ آیت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی کل آیات کتنی ہیں؟ 6666۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض قول کے مطابق قرآن مجید کی کل آیات 6236 ہیں،
اور لیکن جو مشہور قول ہے اس کے مطابق قرآن مجید کی کل آیات 6666 ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے رکوع کتنے ہیں۔ تو قرآن مجید پہلے ہم پڑھیں کہ رکوع ہوتا کیا ہے۔ رکوع قرآن مجید کی چند آیات پر مشتمل جو ہوتا ہے اس کو ہم رکوع کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں کل رکوع ہیں 540۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں سورت کیا ہوتی ہے۔ سورت کا لغوی مطلب ہوتا ہے شرف، منزلت، رفعت اور بلندی۔ یہ اس کو ہے لغوی مفہوم۔ لغوی معنی میں سورت کسے کہتے ہیں؟ شرف کو، منزلت کو، رفعت اور بلندی کو۔ اور اصطلاح میں سورت سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں سورت سے مراد قرآن کریم کا ایک مستقل قطعہ کلام اور باب۔ قرآن مجید کا ایک مستقل قطعہ کلام اور جو باب ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ سورت کہلاتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہوگا قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، جس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اور قرآن مجید کی کل سورتیں کتنی ہیں؟ یہ بھی آپ سب کو پتہ ہوگا۔ قرآن مجید کی کل سورتیں 114 ہیں۔ اس میں کچھ سورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید کے 2 ادوار ہیں نزول کے، ایک مکی دور اور مدنی دور۔ تو مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلائیں گی، اور مدنی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلائیں گی۔ اس میں آپ نے ایک بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اگرچہ وہ مدینہ میں ہی نازل کیوں نہ ہوئی ہوں۔ اور مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو کہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، اگرچہ وہ مکہ میں ہی نازل کیوں نہ ہوئی ہوں۔ تو مکی صورتوں کی کل تعداد ہے 86 اور مدنی صورتوں کی کل تعداد ہے 28 یعنی 28۔ قرآن مجید کے کل پارے کتنے ہیں؟ قرآن مجید کے کل پارے ہیں 30، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اور قرآن مجید کی منزلیں کتنی ہیں؟ کل قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کا تعارف جو آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا ہے۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی وحی کے بارے میں، وحی اور اس کی اقسام اور اس کے مفہوم وغیرہ کے بارے میں آپ سب کو پڑھاؤں گی۔